بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کئی نشستوں سے ہمیں بزرگوں کا ذکر خیر کا موقع مل رہا ہے، اور خاص طور کہ اولیاء صوفیاء وہ ہوتے کون ہیں، ان کا حلیہ کیا ہوتا ہے، پہچان کیا ہے، اور وہ ہوتے کیسے ہیں، ان موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور کشف المحجوب ہمارے ہاتھ میں ہے. داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو گفتگو فرمایا وہ ہم سن رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں مخصوص لباس کو علامت بنا لیا ہے، یہاں تک کہ ایک بناوٹی درویش کسی درویش کے پاس گیا، اس کے خرقہ پر بہت سے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ بناوٹی فقیر بنا ہوا تھا. شیخ نے اسے اپنے سے جدا کر دیا. اس عمل سے یہ مطلب واضح ہوا کہ صفائی کی اصل طبیعت کی رقت اور مزاج کی لطافت ہے، اور یہ امر واضح ہے کہ صاف دل اور نیک طبع میں کجی اور ناہمواری نہیں ہو سکتی. جس طرح طبیعت ناموز شعر پسند نہیں کرتی، ایسے ہی غلط فعل کو بھی قبول نہیں کرتی. ایک جماعت نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف نہیں کیا ہے، یعنی خرقہ جو ایک صوفیہ کا خاص لباس ہے، تو بزرگوں میں ایک جماعت وہ بھی ہے جنہوں نے لباس کوئی مخصوص نہیں کیا ہے، تو جو اللہ رب العزت نے دے دیا اس کو پہن لیا، زیب تن کر لیا. اگر کوئی نفیس لباس رب نے عطا کیا تو اس کو پہن لیا. کوئی پیون لگا لباس جو ہے پھٹا پرانا لباس ملا اس کو زیب تن کر لیا. تو کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا. اگر انہیں خدا نے عبا قبا عطا فرمائی تو وہ بھی پہن لی، اور اگر پھٹا پرانا پیراہن دیا تو وہ بھی قبول کر لیا. دونوں صورت میں وہ جو رب نے دیا اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے لے لیا. اور میں علی بن عثمان جلابی اس طریقے کو پسند کرتا ہوں اور اپنا لباس ایسا ہی رکھتا ہوں. حکایتوں میں منقول ہے کہ حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے تو قبا زیب تن تھی، اور جب شاہ شجاع حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ قبا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت ابو حفص کا یہ دائمی لباس نہ تھا، بلکہ اکثر بیشتر آپ خرقہ ہی پہنا کرتے تھے، اور کبھی کبھی سفید پیراہن گاہے بگاہے جامہ زیب تن فرماتے تھے. غرض کے
جیسا لباس میسر آتا آپ وہی ملبوس فرما لیتے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نفس بہت جلدی عادت قبول کرنے والا ہے اور عادتوں سے بہت ہی جلدی اسے الفت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عادت طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اور جو چیز طبیعت ثانیہ بن گئی وہی حجاب ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانیہ بن جائے وہی چیز حجاب بن جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصیام صوم اخی داؤد، کہ نفلی روزوں میں بہترین روزے صوم داؤد ہے۔ صوم داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا وتیرہ یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن جو ہے وہ مقصد کی افطار کرتے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، یہ نہیں۔ افطار سے مراد کہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن گیپ کرتے، پھر ایک دن روزہ رکھتے پھر دوسرے دن گیپ کرتے، اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ آپ نے فرمایا کہ رکھا کرو۔ عرض کیا حضور صوم داؤدی کسے کہتے؟ فرمایا ایک دن صائم رہتے اور ایک دن افطار فرماتے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے حضرت داؤد علیہ السلام، تاکہ نفس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا عادی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ عادت نفسانی کی وجہ سے انسان محجوب ہو جاتا ہے، یعنی نفس کو اگر کسی چیز کی عادت پڑ جائے تو محجوب سے مراد حجاب پردہ آ جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ اولیاء صوفیہ یعنی کسی بھی عمل کو جب وہ کرتے ہیں تو اس عمل کا غرض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا، چاہے وہ روزہ رکھیں، چاہے وہ عبادت کریں، چاہے وہ کوئی بھی عمل صالح کریں، تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کا عرفان حاصل ہو۔ تو عادتاً نہیں کرتے ہیں، نفس کے ذریعے جو عمل ہوتا ہے وہ عادتاً ہو جاتا ہے، نفس میں وہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے دن آپ گیپ کر کے پھر دوسرے دن روزہ رکھتے، تیسرے دن، اس طرح سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس مفہوم میں حضرت ابو حامد دوستان رحمۃ اللہ علیہ کا نہایتی درست تھا کہ مرید آپ کو جو لباس چاہتے پہنا دیتے، اور جس کسی مرید کو کپڑے کی حاجت ہوتی تو بحالت وجدان و کیفیت آپ سے وہ لباس اتار لیتے۔ حضرت ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ نہ پہنانے والے کو کچھ فرماتے نہ اتارنے والے کو کچھ کہتے، یعنی جو وجدانی کیفیات میں آتے ہیں، اب تو ایسا ہے نہیں نا، اور اللہ معاف کرے کہ آج کل جو وجدانی کیفیات ہے تو وہ پہلے بزرگوں کو وجد آتا تھا اور وہ وجدان میں جو ہے نا وہ اپنے لباس کو پھاڑ دیتے تھے اور جو ہے وہ اپنے گریبان کو چاک کر لیتے تھے، یا اس کیفیت میں اپنی چیز کسی کو دے دیتے تھے۔
تحفہ کر دیتے تھے، اپنی کسی قیمتی چیز کو اٹھا کر دے دیا. تو یعنی آج بھی ایسا ہوتا ہے یہ جو محافلوں میں، لیکن اب یہ ہے کہ واللہ وہ کرنے والے حقیقت میں ہوتے ہیں یا تو وہ کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو وہ اپنا چیز اتارتے ہیں، کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے، گھڑی ہے، کچھ بھی قیمتی چیز ہو تو وہ قوال کو لے جا کر دے دیتے ہیں. تو بہرحال اولیاء صوفیہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ جب ان پر جو ہے کیفیت کوئی طاری ہوتا اس کیفیت میں وہ اپنی چیز کسی کو دے دیا کرتے. تو اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایک بزرگ غزنی میں ہیں، ان کا لقب معید ہے. اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. انہیں بھی ملبوسات میں کچھ اختیار و تمیز نہیں ہے. گویا وہ عالم امکان سے اس قدر تجریب حاصل فرما چکے ہیں کہ لباس تک سے اجنبی ہیں. یعنی یہ وہ کہ اپنے حال سے بے حال ہو گئے. یہ مرتبہ تقرب بہت صحیح ہے، اور جو لوگ مشائخ اکرام میں سے اپنا لباس اکثر نیلا رکھتے ہیں اس کی چند وجہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ سیاہ ہوتے ہیں اور بحالت سفر سفید کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور انہیں سفر میں صاف کرنے اور دھونے کا موقع دشواری سے ملتا ہے. دوسرے یہ کہ سفید لباس کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ عوام کی محبوب ترین چیز سے مجتنب ہیں. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیلے رنگ ملبوس کرنا اصحاب غم اور ارباب محنت کا کام سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ دنیا صوفی کے لیے دار محنت ہے اور مصائب ہے، اور اس کا تمام کام محجوری ہے، تو وہ دنیا میں لباس اس لیے کیونکہ وہ اب تو ایسا مقصد کی ملتا تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں کہ وہ مقصد سفر میں ہی رہتے ہیں اور دنیا جہان میں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ نیلے رنگ کا یا یعنی تیز رنگ کا لباس جو ہے وہ اس کو زیب تن کرتے ہیں تاکہ وہ گندا جو ہے وہ دیر سے ہو. کیونکہ سفید لباس سفر میں اگر پہنتے ہیں تو یہ فطری بات ہے کہ وہ جلدی گندا ہو جاتا ہے. تو اولیاء صوفیہ اسے صرف اس غرض سے کہ ایک تو یہ کہ گندا ہوگا تو اس کو دھونا ہوگا، دھوئیں گے تو ایک وقت کا ضیاع ہے، اور پھر وہ پریشانی کا باعث ہے. تو اس لیے وہ لباس جو ہے نا نیلا لباس یا اس طرح کا کوئی کلر جو ہے اس کو سفید کے علاوہ پہنا کرتے تھے تاکہ جو ہے سفر میں جو ہے دشواری نہ ہو. تو ارباب ارادت نے اس دنیا میں لباس غم اختیار کر لیا، اور ایک جماعت نے اس دنیا میں سوائے غم اور دکھ کے کچھ نہ پایا، اور اس کا ہر معاملہ نقصان کا پیش خیمہ دیکھا. تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہاں سوائے اضاعت و فنا کچھ حاصل نہیں، تو اس غم میں لباس کبود یعنی نیلا رنگ پہن کر غمگین بیٹھ گئے.
اور سمجھ گئے کہ فوت ہونا موت سے اشد ترین ہے، کہ گویا ایک جماعت تو کسی عزیز کی موت پر نیلا رنگ پہنتے ہیں، جو مقصد کی غم و، ویسے تو ابھی یہاں نہیں ہے، ویسے اب اہل تشیع حضرات جو ہے وہ بلیک کلر پہنتے ہیں، باقی سنیوں کے یہاں جو ہے وہ ایسے ماحول میں بھی جو ہے اس طرح کے لباس تو نہیں پہنتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ ڈارک نیل بلو کلر جو کہ بلیک سے مشابہ کر رہا ہو، ہاں اس طرح کے لباس جو ہے وہ پہنتے تھے، جب کوئی غم، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو وہ پہنا کرتے تھے۔ اور دوسری جماعت مقصود کے فوت ہونے پر وہ نیلا لباس پہنتے تھے، کہ کوئی جو ہے وہ ان کا مقصد تھا، کوئی خاص مقصد تھا اور وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، تو پھر وہ اس غم میں جو ہے وہ بلو کلر نیلا لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بے علم مدعی فقیر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے نیلا رنگ کا پوشاک کیوں اختیار فرمائی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی تھی، فقر، علم، شمشیر۔ فقر، علم، شمشیر، یعنی شمشیر تو سلاطین نے لے لی، یعنی جو ملک کے سلطان ہوئے، جو بادشاہ ہوئے، انہوں نے اس کو لے لیا اور اختیار کر لیا، مگر اس کے محل پر اسے استعمال نہ کیا۔ محل پر یعنی محل سے مراد موقع، تلوار تو لے لیا، سعودی عرب میں تلوار تو ہے لیکن استعمال نہیں ہے، سعودی عرب میں ہے نا جی، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ایسا تو نہیں ہے، پاکستان بھی تو ایٹمی قوت ہے نا جی، ہے نا، تو جو محل ہے اس وقت اس کو استعمال کر سکتے تھے نا جی۔ کشمیر ہے، اب کشمیر جو ہے وہاں جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے اور ابھی 2023 ہے، ان پر جو ہے ظلم بربریت کا سلسلہ ہندوستان والے کر رہے ہیں، تو پاکستان چاہتا تو یہ تو محل تو تھا نا کہ اس کو استعمال کرتا، لیکن نہیں کیا جی۔ اسی طرح برما میں جب مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر کے اور ان کو جو ہے وہ بدیش جو ہے وہ ان کے جسم کا کباب بنا کر جو ہے وہ اللہ معاف کرے کھا رہے تھے، اور مسلمان کی عورتوں کو اب بھی یہ حال ہے وہاں پہ برما میں، اب بھی یہ ہے، اب بھی وہاں جو ظلم اور بربریت ہے وہ انتہا کو ہے، اب بھی وہاں مسلمان جو ہے نا وہ کاٹے جا رہے ہیں، اب بھی وہاں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا ہو کہ تقریباً 200-250 کے قریب برمی مسلمان جو ہے وہ سمندر سے جو ہے دوسرے ملک کی طرف جا رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ ملک کون سا، قطر تھا کون سا ملک تھا، تو بجائے وہ ان کو پناہ دیتے، ان مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور پھر وہ برمی جو دہشت گرد ہیں ان کے ہتھے وہ چڑھ گئے۔ اب وہ کیا کریں گے، ان کو
ان کا قتل عام کریں گے. تو یہ موقع تھا کہ اس تلوار کو استعمال کرتے، اس ہتھیار کو استعمال کرتے، لیکن نہیں کیا. مسلمان جو ہے وہ کرتے رہے. اسے ہندوستان میں جو ظلم اور بربریت مسلمانوں پر ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، اسی طرح عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کہ امریکن فوجوں نے، نیٹو کے جو افواج تھے، افغانی مسلمانوں کو ایک کنٹینر میں، زندہ کنٹینر میں بھر دیا، اور بھر کے کنٹینر بند کر کے اور آگ لگا دیا. یہ افغانستان کا ہی بات ہے. لیکن ہوا کیا، بجائے پاکستان اپنے مسلمانوں کی مدد کرتا اور ان کے لیے نکلتا، جا کر جو ہے ان کی داد رسی کرتا، اس کا برعکس کردار ادا کیا. تو مقصد بولنا یہ ہے کہ آج اگر اس معاملے کو دیکھا جائے کہ وہ شمشیر یعنی ہتھیار، تلوار وہ سلطان کو دیا گیا تھا، یعنی سلطان نے لے لیا تھا، تو ایک سلطان تو وہ بھی تھا نا، نور الدین زنگی، وہ بھی تھا نا. نور الدین زنگی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نور الدین زنگی سلیبی نے صرف اتنا کہا تھا جب وہ مسلمانوں کے قافلے کو روکا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو کہا کہ آج بلاؤ اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات جب نور الدین زنگی تک پہنچی تو نور الدین زنگی نے جو ہے نا وہ اس نے نظر مان لیا، اور 3 سال تک یہ سویا نہیں. سلطان نور الدین زنگی 3 سال تک سویا نہیں بھائی. وہ جب بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو جب رات نیند آتی تو وہ اپنے آنکھوں میں نمک بھر لیتا تھا، اور اگر بہت زیادہ نیند اس کو جو ہے بے چین کرتا تو دیوار کا جو ہے وہ ٹیک لے کر کھڑے کھڑے وہ 3 سال بستر میں وہ لیٹا نہیں. اور اس نے نظر مان لیا اور کہا کہ مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں یہ 2 کام نہ کر لوں. وہ 2 کام کیا تھا؟ ایک بیت المقدس کا فتح، اور دوسرا اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانا. اور پھر ایک دن ایسا آیا تو جب سلطان نور الدین زنگی نے حملہ کیا اور یہ سارے پکڑے گئے، سلیبی لوگ پکڑے گئے، تو سب کو اس کو معافی، اس کو معافی، اس کو معافی، اس کو معافی، سب کو معافی. لیکن وہ ملعون جس نے کہا تھا کہ آج بلاؤ، آج اپنے نبی کو بلاؤ، تمہاری مدد کے لیے آئے، جب اس کو دیکھا تو نور الدین زنگی کی آنکھوں سے جیسے شعلہ نکل رہا ہو. اور یہی ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم غلام ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کا جب معاملہ ہو تو ہمارا پھر یہی ہونا چاہیے. دشمن گستاخ رسول کو دیکھ کر آج جو یعنی مولوی حضرات اور پیران طریقت، آج وہ ایک آ رہا نا، وہ کیا پیر صاحب ہیں ابو الحسنات، پہلے نون لیگ میں تھے، پھر ابھی تحریک بے انصاف میں وہ انہوں نے شمولیت کر لیا نا. تو یہ وہ بندہ ہے پیر ابو الحسنات کہ جب امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، غازی ملک ممتاز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ ان کو شہید کرنے کا اور پھانسی دینے کا جو ہے نا یہ ان لوگوں نے پروگرام بنا لیا، تو امیر المجاہدین جب ان لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور اس مقصد کی اجلاس میں یہ جناب بھی بیٹھے تھے، پیر ابو الحسنات صاحب.
یہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ وہ امیر المجاہدین نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر واقعی جھوٹ انہوں نے بولا. راتوں رات انہوں نے غازی صاحب کو شہید کر دیا, اسی میں لٹکا دیا. اس وقت یہ موصوف جو ہے آج جو تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی, اس وقت یہ نون لیگ میں تھے. تو ایسے پیر صاحبان یا ایسے مولوی صاحبان, آج بہت سارے مولوی جو ہے نا, یہ ویڈیو کے ذریعے بات آگے بھی لوگ سنیں گے, بہت سارے مولوی حضرات, پیر حضرات کا یہ شکوہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مولویوں کو بہت جو ہے نا گھسیٹتا ہے, علماء کے بارے میں بہت بولتے ہیں اور پیرانی طریقت کے بارے میں بہت بولتے ہیں. حالانکہ ہم تحریک لبیک پاکستان کسی بھی صحیح العقیدہ سنی علماء کے خلاف نہیں ہے, اور کسی بھی صحیح العقیدہ سنی بریلوی پیران طریقت کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب بات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی ہو, اس وقت کوئی اپنا خانقاہ بچا رہا ہو, اس وقت کوئی اپنا جو ہے وہ اللہ بھلا کرے کہ اپنا مسلح بچا رہا ہو, تو آپ بتائیں ان صاحبان کے لیے, یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت پر جو ہے نا وہ مسئلہ اور علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس پاداش میں علماء کو جو ہے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اور آپ جناب اپنے حجرے سے باہر نہیں نکل رہے, آپ جناب اپنے مسلح سے باہر نہیں آ رہے, اور آج آپ بولتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ علماء کے خلاف ہے. بھائی ہم علماء کے خلاف نہیں ہیں, ہم علماء سو کے خلاف ہیں, علماء حق کے خلاف نہیں ہیں. اسی طرح ان پیران طریقت کے خلاف ہیں جو 2 نمبر ہیں. پیر تو ہوئے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نا, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ساتھ یہی مسئلہ تھا نا کہ آپ کو بھی تو اس وقت سمجھانے والے لوگ آئے تھے نا, اور آپ سے بھی لوگ بات کر رہے تھے نا کہ حضرت یہ چھوڑے, وہ یہ کیا آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. جب مرزا غلام قادیانی کا مسئلہ چل رہا تھا تو چھوڑے, یہ علماء دیکھیں گے یہ آپ کا. تو اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے ایسے بے غیرتی والی فقیری نہیں ہوگی کہ میرے نانا جان کی عزت اور حرمت پر حملہ ہو رہا ہو اور میں بیٹھ کر جو ہے فقیری کر رہا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ خاموش رہتے تو وہ ایک الگ معاملہ تھا نا. یہ خاموش بھی نہیں رہے بلکہ غازی صاحب کے دشمنوں کے صف میں جا کر کھڑے رہے. غازی ملک ممتاز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں کے صف میں جا کر کھڑے رہے, گستاخ رسول کے اعلی کاروں کے صف میں جا کے کھڑے رہے. اور آج ان کو اس بات کا درد ہے کہ یہ جو ہے نا پیرانی طریقت کے خلاف بولتے ہیں. آپ بتائیں کہ تحریک انصاف نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا نا جی, راتوں رات بھگایا نا. آج اگر کوئی پیر جا کر تحریک انصاف میں شمولیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا اس کی تمام برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آسیہ ملونہ کو جب تحریک انصاف نے یہاں سے بھگایا تو یہ موصوف جو جنہوں نے شمولیت اختیار کیا ہے تو وہ یہ سمجھا ہوگا نا کہ یہ عمل تحریک انصاف کا غلط نہیں صحیح تھا. تو یہ جو ہے نا آج لوگ بولے جی آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں, آپ تو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ تو علماء کے خلاف ہیں. میں نے کہا جی ہاں ہم خلاف ہیں. ہمارے ساتھ میں بہت سارے مولوی حضرات کو جانتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے بہت سارے علماء بابا جی رحمت اللہ علیہ کا عرس کا نام لے کر کہ بابا جی کے عرس میں شریک ہوں گے. وہ جو پہلا سال تھا نا بابا جی کا عرس مبارک کا, تو بابا جی کے عرس کا نام لے کر کہ بابا جی کے عرس میں جائیں گے,
ہم لوگوں نے ایک طرف کا ٹکٹ دیا تھا، تو بجائے وہ بابا جی کی اس میں جاتے، وہ جا کے وہاں سیر و تفریح کر رہے تھے مولوی حضرات۔ اور 2 نومبر کے جو بابا جی نے 2 نومبر کا کانفرنس کیا تھا، 2 نومبر کے کانفرنس میں ایک طرف کا ٹکٹ، بلکہ بہت سی جگہوں میں علماء کو دونوں طرف کا ٹکٹ دیا گیا تھا جی، لیکن وہ علماء جناب تحریک لبیک پاکستان کا دیا ہوا جو ٹکٹ تھا نا، خرچ تھا نا، اس سے وہاں پہنچے، اور بجائے وہ 2 نومبر کے کانفرنس میں جاتے وہ سیر و تفریح کر رہے تھے، وہ ادھر ادھر سیر و تفریح کرنے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، خود تو گئے اور اپنے ساتھ اپنے کارندوں کو جو یہاں سے گئے نا، ان کو بھی سمیٹ کر لے کر گئے۔ تو ہم تو بولتے نہیں ہیں جی، ہم تو بات کرتے نہیں ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم صحیح العقیدہ جو امیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ علیہ رحمہ کے امام اہل سنت کے عقائد و نظریات کے پیروکار ہیں، ہم ان کے لیے سر تسلیم خم رکھتے ہیں، لیکن 2 نمبروں کے لیے نہیں، 2 نمبروں کے لیے نہیں۔ اور پھر وہ جو پدی نہ پدی کا سوروا، جس کو اپنے مسجد سے وہ باہر نکل جائے تو لوگ نہ پہچانے، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں رائے دے اور باتیں کرے۔ ہمارے سامنے کے بچے ہیں، سمجھے، ہمارے سامنے کے بچے ہیں، اور وہ باتیں لمبی لمبی کریں گے جیسے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ابھی تم نے دنیا کیا دیکھا ہے؟ تم نے دنیا کیا دیکھا؟ تم تو جس چکر میں لگ گئے ہو، تم نے کہا کہ بس آتا جائے آتا جائے آتا جائے، جانے کی بات نہ ہو۔ تم کیا دین کا کام کرو گے؟ دین کا کام کرنے کے لیے بزرگوں کی سنت کو ادا کرنا پڑتا ہے، دین کے کام میں قربانی دینا پڑتا ہے، دین کے کام میں جو ہے نا مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، سمجھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جی بس ٹھیک ہے، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں۔ دین کا کام اس وقت تک کیا جا سکتا ہے جب دنیا میں امن ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا جو مسئلہ دنیا سمجھ گئی ہو۔ ارے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں سے بات کر رہے ہیں، آپ جو میں بہت سارے ایسے مولوی حضرات ہیں جو ہمارے سامنے جناب وہ داخلہ انہوں نے لیا اور پھر وہ پڑھے، آج وہ ٹھیک ہے منصب میں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، لیکن آپ اپنے حد میں رہیں، اپنے حد میں رہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے، جو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کا کبھی جو ہے نا وہ کبھی کریک ڈاؤن ہوا تو ہم نے یہ لا تعلقی کا جو ہے نا وہ اعلان نہیں کیا تھا، اور نہ ہمارے ساتھ وہ علماء جن کی مسجدیں چھوٹ گئیں، جن کو لوگوں نے اب تک مسجد دینے سے جو ہے نا انکار کر دیا اور مسجد نہیں دے رہے ہیں۔ آپ جناب مسجد کے لیے سب کچھ چھوڑا نا آپ نے، اور آج تحریک لبیک پاکستان سے جڑے ہوئے وہ علماء جن کو مسجد میں جگہ نہیں ہے، پتہ چل جائے کہ یا یہ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار ہیں یا کارکن ہیں، تو ان کو مسلح نہیں دیتے ہیں، امامت میں نہیں رکھتے ہیں۔ قربانی تو ان کی ہوئی، آپ نے کیا قربانی دے دیا بھائی؟ کون سا آپ نے قربانی دیا ہے کہ آج آپ نفاذی کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بس دونوں طرف سے، آپ بھی حضرت نہیں، آپ تو ٹھیک ہے، اور ادھر نہیں حضرت، آپ سے تو کوئی میرا جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں حضرت، آپ ان کے نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، سمجھے۔ آج تحریک لبیک پاکستان ان کے لیے جو ہے نا وہ مقصد کہنے کا ہے کہ ایک پریشانی کا باعث ہے۔ تو بھائی سرکاری لوگوں کو اور 2 نمبر لوگوں کو ہم نے تو اپنے مسجد میں نہیں بلایا ہے، ختم نبوت کے غداروں کو ہم نے تو اپنے خانقاہ اور مسجد میں نہیں بلایا ہے، اور
آسیہ ملونہ کو یہاں سے فرار کرنے والوں کو ہم نے اپنے خانقاہ اور مسجد میں تو نہیں بلایا، بلایا تو آپ نے. تو آپ کا یہ عمل تو بتاتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ کدھر ہے. ہم تو زبان نہیں کھولتے، ہم تو بولتے نہیں کہ یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو حشر کو پتہ چلے گا. کیا وہ لوگ جو آج کیا کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے نکلے، جن کا پیر ضائع ہو گیا، جن کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور جو ہمیشہ کے لیے بستر میں جو ہے نا وہ چلے گئے، چل پھر نہیں سکتے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا؟ اور آپ جناب جو ہے مسجد میں بیٹھ کر، مصلی میں بیٹھ کر آپ لفاظی کریں تو آپ کا یہ عمل وہاں قبول ہو جائے گا؟ نہ جی، اتنا سستا نہیں ہے یہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو کل پتہ چلے گا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سوچ اپنا چار مل جائے نا تو وہ ویسے تو ارے حضرت کیا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن جب اپنی گیدرنگ میں بیٹھیں گے پھر وہ لفاظی کرنا شروع کر دیں گے. یاد رکھیں، بالکل یاد رکھیں اس بات کو. اور ہو سکتا ہے میں نہ رہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آج نہیں کل تحریک لبیک پاکستان ہر مولوی ہر پیر کے لیے مجبوری بن جائے گی. آج تو یہ ڈینائی کر رہے ہیں نا، ہر پیر ہر مولوی کے لیے تحریک لبیک پاکستان مجبوری بن جائے گا. مانے بغیر ان کا چارہ ہی نہیں ہوگا. کرو، ہم بھی تو دیکھتے ہیں، دیکھو کہاں تک اور کس طرح آپ کرتے ہو. آپ لوگوں سے، آپ کیونکہ میرے مرید ہیں اور مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ کو نصیحت، ایسے کسی 2 نمبر مولوی کے چکر میں نہ آئے، ایسے کسی بھی 2 نمبر پیروں کے چکر میں نہ آئے. آپ اپنے حصے کا کام کریں. اور آپ مرید میرے ہیں، مرید میرے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کسی پیر کے پیچھے یا کسی مولوی کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم نے منع نہیں کیا ہے. لیکن مرید آپ میرے ہیں. کل بروز قیامت آپ کا دامن میں پکڑ لوں گا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حرمت سے کسی مولوی کے چکر میں اور کسی پیر کے چکر میں آپ نے 2 نمبری کی تو میں کل بروز قیامت آپ کا دامن پکڑوں گا. میں پکڑوں گا دامن آپ کا، کہ آپ کو تربیت میں نے تو نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ تربیت نہیں کیا تھا، پھر آپ کس کے چکر میں آ گئے؟ پھر آپ کن لوگوں کے صحبت میں آ کر آپ نے جو مداحنت سے کام لیا؟ آپ مولوی بنے، آپ پیر بنے، آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت، سرکار کے ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو آپ سمجھے کہ یہ سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کرنا اصل ہی یہ سرمایہ ہے. اصل یہ سرمایہ ہے، یہ سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کرنا، یہ اصل سرمایہ ہے، اصل وہی ہے حضور کی خدمت. اور نہیں سمجھ میں آیا تو جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہاتھ لگا کر پوچھئے کہ اے امیر المومنین اور انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابی، سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، آپ بتائیے جب سانپ آپ کو ڈس رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، تو سرکار تو آپ کے گود میں نیند فرما رہے تھے نا. آپ سانپ کاٹ رہا تو کئی مرتبہ کاٹا آپ کو، تو آپ نے جھٹکا کیوں نہیں لیا؟ آپ ہلے کیوں نہیں؟ جب قدموں میں ہاتھ لگا کر پوچھیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر یہ بتائیں گے کہ بات یہ ہے کہ صدیق کی جان مصطفیٰ کی نیند سے زیادہ عزیز نہیں ہے. یہ ہے اپنا جان سرکار کی نیند پر قربان کر رہے ہیں. آج کوئی، میرے منہ سے تو کچھ اور نکلتا ہے، میں بولوں آج اگر کوئی بیٹھ کر کہیں لفاظی کر رہا ہے تو اس کا لفاظی کر پتہ چلے گا اس کو جی. اس لیے جو آپ ٹھیک ہے، ہم کسی کو نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ علماء اہل سنت غیرت مند بنے. ہم سے کیا چھپا ہے جی؟ ہم جاتے ہیں کہ دعوت نامہ لے کر جی مولوی علامہ صاحب حضور یہ
اللہ نہیں تصویر نہیں کھینچیے گا, نہیں تصویر نہیں کھینچیے گا. کیوں بھی تصویر کیوں نہیں کھینچیے گا؟ نہیں آپ سب پتہ ہے نا, ہمیں تو سب سے ملنا ہوتا ہے, ہمیں تو سب سے ملنا ہوتا ہے. یہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں. بولے جی وہ فلاں بندہ تو مسلک کا بڑا کام کیا. ارے مسلک کا کام کیا ہے نا, وہ کیا مسلک پہلے ہے یا حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ پہلے ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں, یہ جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی جذبات میں یہ بات نہیں ہے. آپ کسی ایسے سازشوں کا شکار نہ ہوں اور کسی ایسے 2 نمبر لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر جو ہے نا وہ نہیں جی ہم ٹھیک ہے آپ پڑھیں, آپ عالم بھی بنیں, آپ مفتی بھی بنیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مفتی بنائے, اللہ تعالیٰ علم میں جو آپ کو سریا کی بلندی میں لے جائے, لیکن اپنا سب کچھ اپنی جان سمیت لے کر حضور کے قدموں میں کھڑے رہیے کہ جب ضرورت پڑے یا رسول اللہ, یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہے. وہاں پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ بات ہے. تو بات نکل آئی تو یہ بات میں نے کر دیا کہ یہ شمشیر تو یہ علماء جو ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنا بڑا مرتبہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا کہ یعنی علماء کی صحبت ایسی ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی کل علماء کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا. کوئی عالم دین جو ہے وہ کسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے تو عالم دین کی برکت سے پورے قبرستان سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مرتبہ آپ کو ایسی مل جائے گا, ایسے آپ کو تشت میں سجا کے اللہ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کو دے دے گا, لو جی جاؤ آپ جنت میں جاؤ. جتنا بڑا منصب آپ کو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی پھر آپ کی ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. پھر ظالم کے سامنے حق گوئی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کا یہ خاصہ یہ صفت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے حق بولتے ہیں. وہ مجھے تو سب سے ملنا ہوتا ہے نا, سب کی بات رکھنی ہوتی ہے, میرے پیچھے تو سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے میرے پیچھے پڑھ رہے ہوتے مجھ سے اس لیے مطلب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی بہت سارے منافقین نماز پڑھتے تھے, حضور بھی نہیں ہے تو سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے میں. اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے, ایسے شریروں سے محفوظ رکھے, ایسے 2 نمبر مولویوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.